شادی کب ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان رہتا ہے۔ لوگ دعائیں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی تو دعا ہوگی جس کے پڑھنے سے شادی جلدی ہو جائے، لیکن ایسی کوئی دعا نہیں ہے جس کو پڑھنے سے شادی جلدی ہو جائے، کیونکہ اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مقرر کر رکھا ہے۔ لیکن کچھ دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پرورش پا رہے تھے، تبھی ان کے ہاتھوں غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا۔ انہوں نے 2 لوگوں کی لڑائی سلجھانے کے لیے ایک کو بس ایسے ہی مارا تو وہ مر گیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بہت ڈر گئے۔ مصر سے بھاگتے بھاگتے وہ مدینہ شریف پہنچ گئے۔ وہاں نہ وہ کسی کو جانتے تھے، نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو تھا۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، تو جو بھی خیر عطا کر، میں محتاج ہوں۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی کروائی، انہیں رہنے کے لیے چھت دی، روزی دی، 10 سال کی سیکیورٹی دی۔ اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی کیا ہے، تو یہ دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری دعا یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، سورہ فلق کی آیت نمبر 74۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری بیوی اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ دعا کو سب بھی پڑھ سکتے ہیں، شادی شدہ، بغیر شادی شدہ۔ شادی کرنا سنت ہے، لیکن زندگی کا مقصد نہیں۔ یہ سب تقدیر میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، اسی لیے اس کے لیے پریشان نہیں ہوا کرتے۔ جب وقت آئے گا تب دیری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب تک نہ ٹائم مل رہا ہے، جب تک شادی نہیں ہو رہی، اس میں آنے والا ٹائم کو اپنے لیے تیار کر لیجئے۔ جب تک کو شادی کی اہمیت کو سمجھ لیجئے۔ جب تک آپ لوگ شادی کی اہمیت کو سمجھیں، دینی معلومات کو سمجھیے، شوہر بیوی کے حقوق کو سمجھیے، نکاح کے مطلب کو سمجھیں، ذمہ داری کو سمجھیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 38۔ ہر ایک کام کا وقت اللہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے۔ ایک آدمی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، ہمارے یہاں سوکھا ہے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور استغفار کثرت سے پڑھو۔ پھر دوسرا آدمی آیا، انہوں نے کہا، میں بہت غریب ہوں، کوئی رزق کی دعا بتائیں۔ انہوں نے پھر کہا، استغفار کرو، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے۔ ایک آدمی آیا اور کہا، مجھے اولاد نہیں ہے۔ اس آدمی کو بھی کہا، کثرت سے استغفار کرو۔ ایک نے کہا، بارش نہیں ہو رہی، اسے بھی کہا، استغفار کرو۔ کوئی وہاں ٹھہر کر یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ وہ آیا اور آپ سے کہا، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ آپ سب کو ایک ہی دعا بتا رہے ہو کہ استغفار پڑھو، استغفار پڑھو۔ اس پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور کہا، یہ میں سب اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 10 سے 12 میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ وہ مسلسل بارش بھیجے گا اور مال و دولت سے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہمارے گناہ کوئی بڑی دیوار بن جاتے ہیں اور ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اسی لیے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ تہجد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ صدقہ کرو۔ شادی صرف 2 دنوں کی نہیں ہوتی، پوری زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ 2 خاندان جڑتے ہیں۔ اسی لیے شادی کرتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ ہمارا ہمسفر دیندار ہے یا نہیں، کیونکہ دیندار ہمسفر زندگی کو جنت بنا دیتا ہے، زندگی کو بھی اور آخرت کو بھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو بہترین ہمسفر سے نوازے اور ہماری آنے والی زندگی کو شاد و آباد کرے۔ آمین۔
جتنے نکاح ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان جوڑوں میں بے انتہا محبت عزت عطا فرمائے۔ جو کوئی بھی شادی کے لیے بے چین ہے پریشان ہے وہ ٹینشن بالکل بھی نہ لیں۔ اپنے والدین کو بھی ہو سکے تو سمجھائیں ہر چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ٹائم فکس کر رکھا ہے۔ اللہ جب تک نہ چاہے کوئی چیز ایسی نہیں جو ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ جو اللہ نے آپ کے لیے وقت لکھا ہے شادی کا وہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اللہ ہمارے لیے بہترین ہی سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے ہمارے لیے مدد بھیجے گا، آپ اور آپ کے گھر والوں اور وہ لوگ جن کو آپ کے والدین سے زیادہ آپ کی فکر ہے، وہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے جب اللہ آپ کے